آپ نے اپنے پیروں میں مہلیاں لگائی ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لنچنگ ہو, نوجوان مارے جائیں, پیڑ کے اور کھمبے سے باندھ کر مارے جائیں, جے شری رام کے نعرے مسجد کے میناروں سے گونجیں, اور آپ کے اندر کوئی تڑپ نہیں پیدا ہوتی. آپ صرف یوٹیوب سے سنتے رہتے ہیں, اور جب ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو آتے رہتے ہیں. میں کوئی غالب کی غزل سناتا ہوں؟ کیوں آپ نے اب تک بے چین ہو کر سفر کیوں نہیں کیا کہیں کبھی, کہ بتائیں کہ ہم ان حالات سے کیسے نکلیں؟ آپ اپنے کاروبار میں پھنسے ہیں, آپ اپنے بیوی بچوں میں پھنسے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. قرآن نے صاف کہا ہے, اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے ماں باپ, تمہاری اولادیں, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے مکانات, تمہارے کاروبار یہ تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں, اور اللہ اور رسول کے راستے میں کچھ مجاہدہ کرنے میں اگر پسند ہے تو فتربصوا, تو پھر انتظار کرو, اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. قصور مانو اپنا. کیوں ہم بھاگ بھاگ کے نہیں جاتے؟ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے, بیمار مسافر آئے, اور پھر ہم محبتوں کا اظہار ایسا کریں کہ اس کی جان بچنا مشکل ہو جائے, اس کا نکلنا مشکل ہو جائے. میں علماء سے کہتا ہوں, آپ نے نوجوانوں کو سلیقہ کیوں نہیں سکھایا؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں محبت کا سلیقہ بھی ہوتا ہے. محبت اندھا بنا دے, محبت پاگل بنا دے, اس کو محبت نہیں کہتے. یہ کیا طریقہ ہے محبتوں کے اظہار کا کہ میرے جیسے معذور اور کمزور آدمی کا نکلنا مشکل ہو جائے؟ یہ جھوٹی محبت ہے. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, آپ جھوٹی تسلی دے رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کا نفس دھوکہ دے رہا ہے, مکار نفس. آپ نے چھو لیا کسی کو, آپ نے ہاتھ لگا دیا, آپ سمجھے کہ بس میری مغفرت ہو گئی. کیا صحابہ اس طرح مسافہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ اس طرح ہاتھ لگاتے تھے؟ کیسی بے عمل قوم بن گئے ہو تم. ہمیں محبت کرنا بھی نہیں آتا, ہمیں محبت کے اظہار کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اس سب کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی مجلسوں سے ہم بالکل غافل ہیں, ہم تربیت نہیں لے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, پورا اسلام صرف 2-4% اسلام ہے آپ کے پاس, اور 2-4% اسلام پر مغفرت نہیں ہوگی, 2-4% اسلام پر نجات نہیں ملے گی. منافقوں کے پاس 50% اسلام تھا, اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صحابہ کو پکارا تھا اللہ نے, پورے اسلام میں آؤ. اگر آپ پورے اسلام میں آتے تو کسی کمزور سے کمزور آدمی کو آنے میں کوئی زحمت نہ ہوتی. محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ بس فوٹو کھینچ لو. یہ لعنت ہے نوجوانوں کی, یہ کیا واہیات عادت ہے. اگر آج رسول اللہ آ جائیں گے تو نوجوانوں فوٹو کھینچو گے ان کے؟ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو. RSS کے ورکر فوٹو کھینچتے ہیں, تم بد دعا دو RSS کو, سارے اولیاء اللہ بد دعا دیں RSS کو. لیکن اگر RSS کے لوگ جان مال لگاتے رہے, قربانیاں دیتے رہے, اور میں کہتا ہوں مجاہدے کرتے رہے, تو بزرگوں کی بد دعائیں خود مسلمانوں کے اوپر پڑیں گی, RSS کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دنیا عالم اسباب ہے. ایک سائنٹیفک سسٹم کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے. تم چائے میں نمک ڈال دو اور جانماز پر بیٹھ کر دعا مانگو کہ اللہ میری چائے کو میٹھا بنا دیجئے, قیامت تک تم دعا کرتے رہو گے. طواف کر کے دعا کرو گے, گنبد خضرا کو دیکھ کر دعا کرو گے, تب بھی چائے میٹھی نہیں ہوگی. علماء کرام سے درخواست ہے
کہ روایتی تقریروں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو عقل مندی سکھائیے، چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھائیے، مہمانوں کے استقبال کا سلیقہ سکھائیے، مسافے کا طریقہ سکھائیے۔ وہ مسافہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے، ہرگز اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں بہت گناہ ہے۔ کس قدر جہالت ہے ہمارے معاشرے میں۔